والطهر المتخلل أي بين الدمين في مدته أي في مدة الحيض وما رأت من لون فيها أي في المدة سوى البياض حیض، اور وہ طہر جو دو خونوں کے درمیان خلل انداز ہو، مخل ہو، متخلل ہو، ٹھیک ہے، ادھر بھی خون ادھر بھی خون، بیچ میں خون دم مطلب طہر آ گیا تو یہ خلل انداز ہو گیا نا. جیسے ایک آدمی ادھر ایک آدمی بیچ میں کوئی تیسرا گھس جائے تو کیا کرنے کا، کیوں بلا جگہ اس میں خلل ڈال رہے ہوگا، دونوں کو رہنا دو. تو ادھر بھی خون ہے ادھر بھی خون ہے اور یہ بیچ میں کیا گیا، طہر. تو یہ طہر دو خونوں کے درمیان ہوا نا، تو کیا کہیں گے اسے، متخلل، خلل ڈالنے والا. اس کے بارے میں آج تفصیل سے سنیے. تو اگر کسی عورت کو ایام حیض آ رہے ہیں، ایام حیض ہیں کسی عورت کے، اور پھر اس خون کے درمیان، دو خونوں کے درمیان کسی دن وہ پاک ہو جاتی ہے، تو یہ پاکی نہیں ہوگی بلکہ کیا کہلائے گی، حیض ہی کہلائے گی. جیسے ایک عورت کو حیض آیا، ایک دن آیا، 2 دن آیا، 3 دن خون آ گیا تو یہ طے ہو گیا کہ یہ کیا ہے، حیض ہے. اکثر مدت اس کی 10 دن ہے، تو 10 دن تک اگر مسلسل خون آیا تو 10 دن کیا کہلائیں گے، حیض کہلائیں گے. لیکن 3 دن خون آنے کے بعد، 1 دن آ گیا، 2 دن آ گیا، 3 دن آ گیا، ٹھیک ہے، اب اس درمیان یہ خون نہیں آیا، پاک رہی، طہر ہے. اس کے بعد پھر 6 دن خون آ گیا یا 5ویں دن خون آ گیا. 3 دن خون آنے کے بعد 4تھے دن نہیں آیا، 5ویں دن آ گیا. تو یہ 4تھے دن جو طہر ہے یہ طہر نہیں ہوگا، کیا کہلائے گا، حیضی. یعنی ان 5 دنوں کی نمازیں قضا نہیں کرے گی. آگے بات سنیں، ان 5 دنوں میں اس کی ناپاکی کا حکم رہے گا. تو دو خونوں کے درمیان، یہاں 3 دن خون ہے ایک طرف اور ایک طرف 1 دن خون ہے، مگر اس کے درمیان طہر ہوا، تو یہ طہر شرعاً کیا کہلائے گا، طہر نہیں بلکہ حیض کہلائے گا. تو والطہر المتخلل بین الدمین فی مدتہ، مدت حیض میں، سمجھ میں آئی نا، مدت حیض میں یعنی 10 دن کے اندر اگر 1 دن 2 دن پاک رہی، طہر کی حالت میں رہی، مگر ادھر بھی خون ہے اور ادھر بھی خون ہے، تو یہ 2 دن 3 دن پاکی والے حیض نہیں کہلائیں گے. یوں بھی ہو سکتا ہے ایک عورت کو 3 دن خون آ گیا، اب 3 دن پاک ہے، کئے دن ہو گئے، 6 دن، پھر 7ویں دن خون آ گیا، تو یہ 7 دن حیض والی کہلائے گی. ٹھیک ہے، ایک عورت کو 3 دن خون آیا اور پھر 6 دن خون نہیں آیا، مگر 10ویں دن پھر آ گیا، تو یہ 200 دن حیض کے ہوں گے. یعنی اب ان 200 دنوں کی نمازوں کی قضا کا حکم اسے نہ ہوگا. آگے بات سمجھیں. تو مدت حیض میں اگر درمیان میں طہر کے ایام ہوتے ہیں اور دونوں طرف خون ہو تو اس طہر کو بھی حیض ہی شمار کیا جائے گا شرعاً. اچھا جی، وہ طہر جو 2 دموں کے درمیان متخلل ہو اور مدت حیض میں ہو، یعنی 10 دن کے اندر ہو. وما رأت من لون فیہا اے فی المدت، اور اس مدت حیض میں عورت جو بھی رنگ دیکھے، سوى البیاض، سوائے سفیدی کے، حیضن، ان سب کی خبر کیا آئی، حیض ہے. یعنی جو طہر 2 دموں کے درمیان متخلل ہو، حیضن، وہ کیا ہے، حیض. اور جو رنگ بھی سوائے بیاضی کے ان ایام حیض میں دیکھے، مثلا خون لال ہوتا ہے، لال خون دیکھ رہی تھی تو حیض ہے، مگر لال کے بجائے کالا خون دیکھنے لگی وہ، تو کالا بھی کیا کہلائے گا، حیض ہی. ہرے رنگ کا خون آیا تب بھی، مٹیلے رنگ کا آیا، خاکی رنگ کا آیا تب بھی. ہاں، سفیدی کے علاوہ جو بھی کلر اسے خون میں نظر آئے تو وہ بھی کیا کہلائے گا، حیض. تو اس خبر کا تعلق دونوں سے ہے. طہر متخلل بھی کیا ہے، حیض ہے، اور جو رنگ بھی دیکھے سوائے بیاضی کے، سوائے سفیدی کے، وہ بھی کیا ہے، حیض ہے. ٹھیک ہے، تو اس حیض کا تعلق دونوں سے ہے. گویا والطہر یہ معطوف علیہ اور وما رأت معطوف ہے نا، یہ معطوف علیہ سے مل کر کے مبتدا اور حیضن اس کی خبر ہے. فقولہ والطہر مبتدا، شارح فرماتے ہیں ماتن کا قول والطہر یہ مبتدا ہے، مطلب پورا مل کر کے، والطہر متقلل یہ موصول صفت ہے نا. وما رأت عطف علیہ ہے، اور ما رأت کا بھی اسی پر عطف ہے، کس پر، طہر پر.
تو یہ معطوف معطوف علیہ سے مل کر کے مبتدا. وحیض خبرہ، اور حیض اس کی آنے والی کیا خبر ہے بعد میں. وعلم ان الطہر الذی یکون اقل من 15 یوما 15 یوما. تمہیں اب یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، ذہن نشیں کر لینی چاہیے کہ وہ طہر جو 15 دن سے کم ہو، وہ طہر جو 15 دن سے کم ہو، اس لیے کہ جو طہر 15 دن کا ہوگا وہ طہر صحیح ہوگا. اقل حیض 3 دن، اکثر حیض 10 دن، اور اقل طہر 15 دن. تو جو طہر 15 دن کا ہوگا وہ طہر صحیح ہوگا. لیکن جو طہر 15 دن سے کم کا ہوگا، چاہے 14 دن کا، چاہے 10 دن کا، چاہے 5 دن کا، چاہے 1 دن کا، چاہے 14.5 دن کا، یہ سب طہر ہوگا، طہر صحیح نہیں بلکہ طہر فاسد ہوگا. اسی طہر فاسد کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. تو یہ ذہن میں رکھو کہ وہ طہر جو 15 دن کے اندر کا ہو وہ متنازع فی و مختلف فی ہے. لیکن جو طہر پورے 15 دن کا ہو یا 15 دن سے زیادہ ہو تو اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. ایک عورت خون آیا، 3 دن خون آ گیا، اور 3 خون آنے کے بعد پھر اسے طہر رہا، اور یہ طہر 15 دن تک رہا، 16 دن تک رہا. اب اس کے بعد پھر خون آ گیا، تو یہ 15 دن 16 دن بالاتفاق طہر کے ہیں. ان کی نمازوں کی وہ قضا کرے گی، ان 15 دن 16 دن کی، ٹھیک ہے نا. تو یہ طہر کیسا ہے؟ طہر صحیح. لیکن 3 دن خون آیا تھا، اس کے بعد 14 دن پاک رہی، پھر 1 دن خون آ گیا، تو یہ 15 دن کے اندر ہوا نا. اب اختلاف ہو گیا کہ آئے 14 دن کا خون، یہ 14 دن کا طہر صحیح ہے یا طہر فاسد ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ طہر فاسد ہے. اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ فقہا کے درمیان اس میں اختلاف ہو گیا کہ آیا ان 14 دنوں میں وہ حیض شمار کیا جائے گا، استحاضہ شمار کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے 3 دن خون آنے کے بعد 14 دن پاک رہی، کئے دن ہو گئے؟ 3 دن خون کے اور 14 دن پاکی کی، کتنے دن ہو گئے؟ 17 دن ہو گئے. 1 دن پھر خون آ گیا، تو یہ طہر 15 دن کے اندر کا تھا نا، اس لیے فاسد تھا. اب اس کے بعد 1 دن اسے خون اور آ گیا، تو اب کئے دن ہو گئے؟ 18. تو گویا اب اس خون کو مسلسل خون مانا، اس طہر کو مسلسل خون مانا جائے گا. تو 18 دن کیا ہو گئے؟ اس کے مسلسل خون کے ہو گئے. گویا ایک عورت 1 تاریخ سے لے کر کے 3 تاریخ تک خون رہا، پھر 4 تاریخ سے پاک ہو گئی اور 17 تاریخ تک پاک رہی، پھر 18 تاریخ میں جا کے خون آ گیا. تو یہ 1 تاریخ سے لے کے 18 تاریخ تک اسے مسلسل خون تصور کیا جائے گا. اور جب یہ مسلسل خون تصور کیا جائے گا تو اس میں سے 10 دن حیض کے نکال دیے جائیں گے اور باقی 8 دن استحاضہ کے. یعنی ان 10 دنوں کی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں ہوگا، لیکن 8 دن کی قضا نمازوں کا حکم ہوگا کہ استحاضے میں نماز معاف نہیں ہے. آگے بات سمجھنا. تو یہ 18 دن کیا کہلایا؟ مسلسل خون. اب ان 18 دنوں کو حیض تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ حیض کی اکثر مدت کتنی ہے؟ 10 دن ہے. لہذا شروع کے 10 دن کیا نکال دیں گے؟ حیض کے، اور بقیہ 8 دن کو استحاضہ. تو یہ جو اختلاف ہے یہ کس طہر میں ہے؟ جو 15 دن اس سے زیادہ کا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف ہے اس طہر کے بارے میں جو 15 دن سے کم ہو. معلوم ہونا چاہیے، تمہیں ذہن نشیں کر لینا چاہیے کہ ان الطہر الذی یکون اقل من 15 یوما، وہ طہر جو 15 دن سے کم ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اذا تخلل بین الدمین، جب ایسا طہر جو 15 دن سے کم ہے اور 2 دموں کے درمیان خلل انداز ہو جائے، متخلل ہو جائے، تو فإن کان اقل من 3 ایام. اب اس کی پھر کئی صورتیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ وہ 15 دن سے کم والا طہر 3 دن سے بھی کم ہوگا، یا 3 دن سے زیادہ ہوگا، 10 دن ہوگا یا 10 دن سے زیادہ ہوگا. الگ صورتیں ہو سکتی ہیں. تو ابھی صرف اتنا طے کرو کہ وہ طہر جو 2 خونوں کے درمیان متخلل ہے کتنے دنوں کا ہے؟ 15 دن سے کم. اور 15 دن سے بھی کم کون سی صورت؟ 3 دن سے کم والی. تو 15 دن سے کم ہے اور 15 دن سے کم ہونے کے ساتھ ساتھ 3 دن سے بھی کم ہے. تو حکم کیا ہے؟ سنو.
جبکہ یہ طہر 15 دن سے کم ہو، اذا تخلل بین الدمین، اور یہ 15 دن سے کم والا دو دموں کے درمیان متخلل، فإن کان اقل من 3 ایام، اب اگر یہ 15 دن سے کم والا طہر 3 دن سے بھی کم ہے تو لا یفصل بینہما، تو اب یہ دو دموں کے درمیان فاصل نہیں ہوگا۔ دیکھیے عورت کو 3 دن خون آ گیا، یہ 3 دن کا خون کیا کہلائے گا؟ حیض، پھر 2 دن طہر ہے اور پھر 1 دن خون آ گیا، تو یہ جو 2 دن طہر ہے یہ اقل من 3 ہے کہ نہیں؟ 3 دن سے کم ہے، تو اس میں کسی فقیہ کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ طہر فاصل نہ ہو، بلکہ یہ سب کے نزدیک خون ہی ہوگا۔ 3 دن خون آیا، 2 دن طہر، پھر 1 دن خون، تو یہ 6 دن کیا کہلائیں گے؟ حیض کا۔ تو یہ 2 دن جو طہر ہے یہ سب کے نزدیک کیا کہلائے گا؟ حیض کہلائے گا، خون کہلائے گا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کہاں سے شروع ہوگا؟ جب 3 دن سے زیادہ کا طہر ہو۔ تو پہلی غیر مختلف کی صورت ہوئی جب 15 دن سے زیادہ طہر ہو جائے تو کسی کا اختلاف نہیں، سب کے نزدیک فاصل، یعنی طہر صحیح، اور جب 3 دن سے کم ہو تو سب کے نزدیک فاصل، یعنی طہر صحیح نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ 3 ایام، اگر یہ 3 دن سے کم ہے تو لا يفصل بینہما، تو یہ 2 دموں کے درمیان فاصل نہ ہوگا۔ کیا مطلب فاصل نہ ہونے کا؟ طہر صحیح نہ ہوگا بلکہ یہ خون ہی ہوگا۔ بل ہوا کالدم المتوالی اجماعاً، بلکہ وہ بالاجماع سارے فقہا کے نزدیک کیسا کہلائے گا؟ دم متوالی کے حکم ہوگا۔ دم متوالی کا مطلب پے در پے، گویا وہ 2 دن جو طہر اس کے ہیں وہ 2 دن پاک نہیں رہی ہے، وہ ویسے ہی رہی ہے جیسے اسے پہلے 3 دن خون آیا ہے، گویا وہ 2 دن بھی خون، اور اس کے بعد جو 6 دن خون آیا ہے وہ بھی خون، تو گویا 6 دن اس کے کیسے ہوں گے؟ پے در پے خون والے ہوں گے، مسلسل خون والے ہوں گے، اگرچہ حقیقی خون نہیں آیا مگر حکماً خون ہی کو ہوں گے۔ وَإِنْ كَانَ 3 ایام، 2 صورتیں ہو گئیں، 15 دن سے کم ہو اور 15 دن سے کم ہونے میں بھی 3 دن سے کم ہو تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن وَإِنْ كَانَ 3 ایام، اور اگر یہ طہر جو فاصل ہے کتنے دنوں کا ہو؟ 3 دن کا ہو، او اکثرا، یا 3 دن سے زیادہ، اب زیادہ کتنا؟ 20 دن تک، جہاں 15 دن ہو جائے گا بات ختم ہو جائے گی، وہاں تو سب کے نزدیک وہ طہر صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 3 دن سے زیادہ ہو مگر 15 دن سے کم ہو۔ اب 3 دن سے زیادہ میں 4 دن، 5 دن، 10 دن، 11 دن، 14 دن تک شامل رہے گا۔ آئے بس سمجھے؟ 14 دن کا مطلب 14.5 بھی، 14.25 بھی، نہیں 15 سے کم ہو۔ اور اگر یہ 3 دن ہے یا 3 دن سے زائد ہے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ ہوا قول ابی حنیفہ آخراً، اور یہی امام ابو حنیفہ کا آخری قول بھی ہے، جو امام ابو یوسف کا قول ہے یہی امام ابو حنیفہ کا بھی آخری قول ہے۔ کیا ہے؟ لا یفصل، یہ فاصل نہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ 3 دن خون آ گیا، اب اس کے بعد 3 دن طہر رہا یا 4 دن رہا یا 5 دن رہا، اگرچہ 10 دن سے زیادہ ہو، اگرچہ 14 دن کا بھی ہو، یہ طہر فاصل نہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ طہر صحیح نہیں ہوگا بلکہ اس کا خون ہی کا ہوگا متوالد۔ اب خون کا حکم منواد یہ ہے کہ یہ دن تو 10 دن سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، 17-18 دن تک پہنچ جائیں گے، 16-17 دن، تو کیا ان کے مطلب کیا تصفیہ کیا جائے گا؟ پھر 10 دن حیض کے مان لیے جائیں گے اور باقی استحاضہ۔ اور اگر یہ 3 دن یا اس سے زائد ہو تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جو امام ابو حنیفہ کا بھی آخری قول ہے، لا یفصل، یہ طہر فاصل نہ ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ 10 ایام، اگرچہ یہ 3 دن سے زیادہ ہو کر کے 10 دن سے بھی زیادہ ہو جائیں، یعنی اگر 11 دن بھی ہو گیا تو 3 دن خون آیا، 11 دن نہیں آیا طہر، پھر 1 دن خون آ گیا، تو یہ 11 دن طہر کے نہیں ہوں گے، تو کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن پہلے، 11 دن یہ 14 دن، 1 دن پھر خون آ گیا، تو کتنے ہو گئے؟ اب 15 دنوں میں کیا کریں گے؟ 10 دن حیض اور 5 دن استحاضہ۔ کس کے نزدیک؟ امام ابو یوسف کے نزدیک، اور یہی امام ابو حنیفہ کا آخری قول ہے۔ چلو، فَيَجُوزُ بِدَایَةُ الْحَیضِ وَخَتْمُهُ بِالطُّہُرِ، هَذَا الْقَوْلِ فقط۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے صرف اس قول کی روشنی میں حیض کی ابتدا اور حیض کی انتہا یہ دونوں طہر سے ہو سکتی ہے۔
اس میں یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے کہ ایک عورت کے حیض کی ابتدا طہور سے ہی ہو اور انتہا بھی طہور پہ ہو۔ دیکھیے ایک عورت تھی جسے ہر مہینے 5 دن خون آنے کا معمول تھا، اس کی عادت تھی، ہر مہینے کی پہلی تاریخ میں خون آتا تھا، اور یہ 5 دن کیا کہلاتے تھے؟ حیض کے ہوتے تھے ہر مہینے کے۔ ایک مہینے میں اسے اس مہینے کے آخری دن خون آیا اور مہینے کے پہلے دن وہ پاک ہو گئی۔ آخری دن خون آیا اور مہینے کے پہلے دن وہ کیا ہو گئی؟ پاک رہی، طہور کی حالت میں رہی، اور اس مہینے کے پہلے دن میں وہ 3 دن تک پاک رہی، مثال کے طور پر، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر خون آ گیا اسے اور پھر پاک ہو گئی، پھر خون آیا، پھر پاک ہو گئی، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اس کا۔ یہ پہلا اتفاق تھا۔ اب اس مہینے میں اسے 5 دن برابر ہر مہینے رہتا تھا حیض، اور اس مہینے کا سلسلہ ایسا ہو گیا کہ کبھی پاک کبھی خون، اور مسلسل اس کا خون چلتے رہتے 11-12 دن تک چلا گیا۔ اب 11-12 دن تک تو حیض ہوگا نہیں، جو ایام عادت ہیں انہیں حیض تصور کر لیا جائے گا۔ ایام حیض کتنے تھے اس کے؟ 5 دن میں پہلا دن کیسا اس کا؟ طہور کا ہے، وہ بھی حیض میں شمار ہو جائے گا۔ اور اتفاق سے 5 دن میں جو پہلا دن طہور کا تھا اس کے بعد حیض آیا، اور پھر 5واں دن بھی طہور کا تھا، اور پھر خون آ گیا اسے، اور پھر خون چلتا رہا، اور 12 دن تک خون رہا، تو اس کا حیض 12 دن کا نہیں ہوگا، بلکہ کئے دن کا ہوگا؟ 5 ہی دن کا ہوگا۔ حالانکہ 5ویں دن میں پہلا دن بھی طہور ہے اور 5واں دن بھی طہور، تو یہ 5 دن اس کے طہور حیض کے ہوں گے، اور بقیہ 12 دن میں جو 7 دن بچے، حالانکہ ان 7 دنوں میں خون آیا اسے، وہ استحاضہ کے ہوں گے، یعنی ان 5 دنوں کی نمازیں قضا نہیں کرے گی، بقیہ 7 دنوں کی قضا کرے گی۔ آگے بات سنیں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ حیض کی ابتدا اور حیض کی انتہائی کس پر ہو؟ طہور پر ہو۔ وقت ذکرہ، اور یہ بات مذکور ہے کتب فقہ میں کہ فتویٰ اسی قول پر ہے۔ کس قول پر؟ امام ابو یوسف کے قول پر، کہ اگر وہ ایام طہور 3 دن یا 3 دن سے زائد ہیں مگر 15 دن سے کم ہیں تو سب کو کیا مانا جائے گا؟ طہور متخلل مانا جائے گا، فاسد مانا جائے گا، اور اس میں ایام حیض کو حیض شمار کریں گے، اور باقی ایام کو، اگر یہ پہلی بار ہوا تو 10 دن ایام حیض شمار کیے جائیں گے، اور اگر اس کی عادت تھی پہلے سے کوئی تو ایام عادت کو حیض شمار کریں گے، باقی ایام کو استحاضہ۔ پانی کب کا ہے اس میں؟ چلیے، فقہا نے اسی قول پر فتویٰ دیا ہے تیسیراً علی المفتی والمستفتی، اس میں مفتی صاحب کو بھی آسانی ہے اور مستفتی کے لیے بھی کسی پیچیدگی کی اس میں گنجائش نہیں ہے، لہذا مفتی اور مستفتی دونوں، سائل اور مجیب دونوں کی آسانی کے لیے فقہا نے فرمایا کہ امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہے۔ باقی اقوال میں بہت حد تک پیچیدگی ہے، اس پیچیدگی کا اندازہ آپ کو اب ہوگا۔ سنیے، وفی روایت محمد عنہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام محمد کی جو روایت ہے وہ یہ ہے، ابھی جو ذکر کی وہ کس کی روایت تھی؟ امام یوسف کی، اسی پر فتویٰ بھی ہوتا ہے، مفتہ بھی وہی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ سے جو امام محمد کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ لا یغسل ان احاط الدم بطرفیہ فی عشرۃ او اقل، کہ یہ طہر فاصل نہ ہوگا اس وقت جبکہ دم دونوں طرف احاطہ کیے ہوئے ہو، اور فی عشرۃ 10 دن کے اندر ہو۔ یہ تو طہر کئے دن کے اندر ہے؟ 10 دن کے اندر، اور اس طہر کے دونوں طرف خون احاطہ کیے ہوئے ہے تو فاصل نہیں ہوگا۔ تو 10 دن ہو یا 10 دن کے اندر، سمجھ میں آئی بات؟ 10 دن کے اندر ہو اور دونوں طرف، یعنی اس طہر کے ادھر بھی خون ہو اور ادھر بھی خون ہو، احاطہ کیے ہوئے ہو، تو یہ طہر فاصل نہ ہوگا، اور اگر دونوں طرف احاطہ نہیں ہے تو فاصل ہوگا، یعنی اس کے طہر کا حکم ہوگا۔ یہ امام محمد کی روایت ہوئی۔ تو 2 قیدیں ہوئیں، ایک قید تو یہ کہ یہ معاملہ 10 دن کے اندر ہو، امام ابو یوسف کے 10 دن کی بھی قید نہیں تھی، 3 دن سے زائد ہو چاہے 10 دن سے بھی زائد ہو جائے،
مگر امام محمد کے یہاں 10 دن کے اندر ہو، اور 10 دن کے اندر کے بعد ایک شرط اور، کیا؟ دونوں طرف، طہر کے دونوں طرف احاطہ دم ہو، دونوں طرف خون ہو، دو چیزیں۔ وفی روایت ابن المبارک، اور امام ابن مبارک کی روایت میں جو امام ابو حنیفہ ہی سے ہے، یہ کہ انہ یشترط مع ذلک، اس شرط کے ساتھ، کون سی شرط کے ساتھ؟ کہ 10 دن کے اندر ہو، اور دوسری شرط احاطہ دم بھی ہو، اس شرط کے ساتھ کونو، یہ بھی ہونا شرط ہے، کیا؟ کون الدمین نصابن، کہ وہ دونوں دم جو طرفین میں ہیں وہ نصاب تک بھی پہنچتے ہوں۔ نصاب کتنا ہے دم حیض کا؟ 3 دن، یعنی ایسا ہو کم سے کم کہ ایک طرف اگر 1 دن خون ہے، ادھر طہر اور یہاں خون، تو ایک طرف خون ہو گیا نا، تو یہاں 1 دن خون، تو یہاں کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ 2 دن، تاکہ دونوں ملا کے نصاب کو پہنچ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ عشرہ کے اندر بھی ہے، 3 دن سے زائد بھی ہے، اور اس کے بعد دم احاطہ بھی کی ہوئے ہے، مگر ادھر بھی 1 دن خون ہے اور طہر کے بعد بھی 1 دن خون ہے، تو دونوں طرف احاطہ دم تو ہوا، مگر کیا دن کا؟ ایک دن کا، تو نصاب کو پہنچا؟ نصاب کو نہیں۔ تو یہ بھی شرط ہے کہ احاطہ دم کے ساتھ ساتھ وہ دم کیسا ہو؟ نصاب۔ تو نصاب کی نہیں، کم سے کم 2 دن، ادھر 2 دن خون، بیچ میں طہر، پھر 2 دن خون، نصاب کو پہنچ گیا۔ 4 دن خون ہو گیا نا، 5 دن خون ہو تب بھی نصاب کو پہنچ گیا، 6 دن خون ہو تب بھی، لیکن 2 دن خون ہوگا تو نصاب کو نہیں پہنچے گا۔ وعند محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرط ہے اس کے ساتھ، عند محمد یشترط مع ھذا کون الطہر مساویاً، امام محمد کا جو ایک قول ہے امام محمد کا، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ یعنی عشرہ کے اندر بھی ہو، ٹھیک ہے، احاطہ دم بھی ہو، نصاب کو بھی پہنچ رہا ہو، اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ کون الطہر مساویاً للدمین، کہ یہ طہر مساوی ہو دونوں دمین کے، ادھر خون ادھر 1 دن ادھر 2 دن، تو کئی دن خون ہو گیا؟ 3 دن، نصاب کو پہنچ گیا نا۔ اب یہ طہر اس کے بیچ میں ہے، یہ طہر 3 دن سے زیادہ نہ ہو، دمین کے مساوی ہو یا اقل ہو، اگر زیادہ ہو گیا تو بھی نہیں، ادھر 1 دن خون تھا ادھر 2 دن خون تھا، تو خون تو نصاب کو پہنچ گیا، اور بیچ میں طہر 2 دن ہے، تو 2 دن کم ہو گیا نا، تو یا تو 3 دن ہو، نصاب بھی 3 دن کا خون ہے، تو یا تو ان 3 دن خونوں کے بیچ میں 3 دن کا طہر ہے، یا 3 دن سے کم کا یعنی 2 دن کا ہے یا 1 دن کا طہر ہے تب، اور اگر یہ 4 دن کا طہر ہو گیا تو نصاب سے زیادہ ہو گیا تو بھی، تو ان کے ہاں شرط ایک کیا یہ اور بڑھی، کیا بڑھ گئی؟ احاطہ دم کے ساتھ ساتھ نصاب کو بھی ہو، اور نصاب کے ساتھ ساتھ طہر اس نصاب سے زیادہ نہ ہو بلکہ طہر نصاب سے کم ہو، نصاب کے مساوی ہو یا نصاب سے کم ہو۔ اور امام محمد کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ وہ طہر مساوی ہو دمین کے، او عقل، یا دمین کے کم ہو۔ کیا صورت ہوگی عقل کی؟ نصاب کی نہیں تو طے ہو گیا کہ 3 دن خون ہو یا 3 دن سے زیادہ ہو، اور مساوی ہونے کا مطلب اگر 4 دن خون ہے تو 4 دن طہر ہو، 4 دن نہیں تو 3 دن ہو یا 2 دن ہو، یا نصاب 3 دن خون ہے تو اب یا تو طہر 3 دن ہو یا 3 دن سے کم ہو، یعنی کتنا ہو؟ 2 دن کا طہر ہو یا 1 دن کا طہر ہو۔ ثم اذا سارا دمن عندہ، پھر جب خون ان کے نزدیک یعنی امام محمد کے نزدیک، فَإِنْ كَانَ وُجِدَ فِي عَشْرَةٍ، اگر یہ عشرہ کے اندر یعنی اس 10 دن کے اندر پایا گیا، ہوا فیہا جس میں وہ طہر ہے، ہوا فیہا جس میں وہ دم ہے، فیہا طہر آخر، اس طہر کے علاوہ ایک طہر اور بھی ہے، یغلب الدمین المحیطین، جو دونوں محیط دموں کو پر غالب ہے، لیکن یسری مغلوباً ان ادعا ذالک الدم الحقیقی، لیکن اگر اس کو دم حکمی مان لیا جائے، دم حکمی کو شمار کر لیا جائے تو یہ مغلوب ہو جاتا ہے، فإنه يعد، اس لیے کہ اگر اس کو شمار کیا جاتا ہے، يعد ما حتی یجعل الطہر الآخر، حتیٰ کہ طہر آخر بھی ہے شمار ہو جائے، الا فی قول ابی سہیل، سوائے امام ابو سہیل کے قول کے، نہیں یہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا آپ کے لیے۔
دیکھیے پہلے یہاں تک کی صورت آپ ذہن میں رکھیے. پہلی صورت کیا تھی؟ اس نقشے کو سامنے، اور نقشہ اس میں بھی ہے نا. دیکھیے پہلی صورت یہ تھی امام ابو یوسف کا قول کہ وہ طہور 15 دن کے اندر ہو، اور 3 دن کے اندر ہے تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. تو 3 دن سے زیادہ ہو، اور 3 دن سے زیادہ بھی یہ 14 دن تک چل سکتا ہے، اگرچہ 10 دن سے زیادہ ہو. تو امام ابو یوسف کے نزدیک کیا ہوگا جس پر قول ہے؟ یہ فاسد نہیں ہوا، یعنی متخلط اس کو خون ہی مانا جائے گا، اور ایام حیض کو حیض شمار کر دیے جائیں گے، اور ایام حیض کے علاوہ کو باقی استحاضہ کو. اب یہاں سے ایک عورت کا خون شروع ہوتا ہے. پہلے یہ دیکھ لو یہ کتنی ہیں، گن کے شمار کرو. دم سے، دال سے مراد دم ہے، اور توئی سے مراد طہور ہے. اب شمار کرو کتنے ہیں یہ. نہیں پورا یہاں تک لے کے آؤ، وہاں تک آخر تک گنو کتنا ہے یہ. پینتالیس دن ہے. یہ 45 دن کا مطلب ایک مثال پیش کر رہے ہیں. 45 دن میں کتنے دن حیض کے ہوں گے، کتنے دن استحاضہ کے ہوں گے. سنیے، ایک عورت کو ایک دن حیض آیا، مطلب خون آ گیا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کتنے دن تک طہور ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 دن طہور ہے. اس کے بعد پھر خون آ گیا، ٹھیک ہے. تو اب یہ کتنے دن ہو گئے؟ 14 دن طہور اور 2 دن خون. کتنے دن ہو گئے؟ 16 دن ہو گئے. امام ابو یوسف کے نزدیک اس میں جو شروع کے 10 دن ہیں یہ کیا کہلائیں گے؟ حیض. اور باقی 6 دن کیا کہلائیں گے؟ استحاضہ کہلائیں گے، ٹھیک ہے. اب آپ یہاں دیکھیں، اس میں حیض سے تو شروع ہوا ہے عورت کا حیض، لیکن طہور پہ ختم ہے. ہم طہور پہ ہی ختم ماننا ہے نا حیض. 90 دن جا کر کے طہور والے کو ہم نے کیا کہا ہے؟ حیض کا آخری دن. تو گویا حیض خون سے شروع ہوا ہے اور طہور پہ ختم ہو. آگے ایک صورت ایسی آئے گی کہ طہور سے شروع ہوا ہے اور طہور پر ہی ختم ہوگا، وہ بھی اس میں آئے گی. سنیے، تو امام یوسف کے نزدیک 10 دن حیض اور 6 دن ہی کیا ہوں گے؟ طہور کے ہوں گے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں، پھر عورت کو 16ویں دن کے بعد پھر طہور آیا، ٹھیک ہے. پھر طہور، پھر طہور، پھر طہور. کئے دن طہور ہیں اس میں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 دن طہور، اور پھر 1 دن دم. اب یہاں یہ 10 دن آپ دیکھ لیجیے، ان 10 دنوں میں 8 دن تو طہور ہے، اور 1 دن کیا ہے؟ یہاں سے دیکھیں آپ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہاں سے یہ دم ہے، اور اس کے بعد بھی یہ دم ہے. 8 دن طہور ہے. تو اس 8 دن طہور کو احاطہ کیے ہوئے ہے 2 دم نہیں، یہ بھی دم، ادھر بھی دم. طہور کے ادھر بھی دم، ادھر بھی دم، تو احاطہ دم ہوا. جب احاطہ دم ہو تو امام محمد کی جو روایت ہے اس کے مطابق یہ حیض کہلائے گا. ان کا صرف احاطہ دم شرط ہے، نصاب شرط نہیں. کیا شرط ہے؟ تو اب یہ 10 دن کیا ہوں گے؟ حیض کے ہوں گے. دیکھو اور امام محمد کے نزدیک فاصل نہ ہوگا اگر احاطہ دم ہے طرفین میں، فی 10 دن، مگر کس میں؟ 10 میں، یا 10 دن کے اندر. تو 10 دن میں احاطہ دم ہے لہذا حیض ہو گیا. فاصل نہ ہوا کیا مطلب؟ طہور صحیح نہیں ہوا بلکہ حیض ہی میں شمار رہا یہ. ہاں، وفی روایت ابن مبارک، اور ابن مبارک کی روایت میں کیا تھا؟ یہ بھی شرط ہے کہ وہ نصاب کو بھی پہنچے. اب یہاں آپ دیکھ لیجئے، یہ دم ہے یہاں، ابن مبارک یہ والا یہ لیجیے، یہاں سے یہ ہے نا. اب یہاں آپ لے لیجئے، یہ دم ہے، اس کے بعد یہ طہور، 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 پھر 1 دم اور 2 دم. یہاں 2 دم ہے، یہاں 1 دم ہے. تو نصاب کو ہو گیا کہ نہیں؟ اور احاطہ بھی کی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو ابن مبارک کے یہاں یہ 10 دن کیا کہلائیں گے؟ حیض کہلائیں گے. ان کے شرط یہ پائی گئی کہ احاطہ دم بھی ہو اور وہ دم دونوں کیسا ہو؟ نصاب کو. تو نصاب کو پہنچ رہا ہے لہٰذا یہ ان کے یہاں حیض ہوگا. ان کے یہاں یہ سب حیض نہیں، یہ حیض ہوگا. شرط یہاں پائی جا رہی ہے،
ادھر بھی دم ادھر بھی دم، ادھر 2 ادھر 1، تو نصاب کو پہنچ گیا، لہٰذا یہ عشرہ ان کے ہاں کیا ہوگا؟ حیض کا ہوگا۔ چلو امام ابن مبارک کے ہاں، ٹھیک۔ اور امام محمد کی شرط یہ ہے کہ اس طہور کے ساتھ وہ مساوی ہو دونوں دموں کے۔ اب دیکھیے آپ، یہاں 2 دم ہیں، ٹھیک ہے، 1 2 3 طہور، پھر دم آ گیا، دم آیا نا، تو اب یہاں 2 دم، یہاں 1 دم، 3 دم ہو گیا اور 3 ہی طہور، تو اب یہ مساوی ہے کہ نہیں؟ جب مساوی تو یہ 6 دن کے یہاں حیض کے ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ پورے 10 دن نہیں، بلکہ یہاں سے یہاں تک صرف، اس لیے کہ 3 دموں کے ساتھ 3 طہور۔ سمال کے سمجھتے رہے نا، ان کے یہاں یہ 6 دن حیض کے بننا ہے، اس لیے کہ یہاں 2 دم ہیں اور یہاں 1 دم ہے، 3 دم ہو گئے، اور بیچ میں کتنے طہور ہیں؟ تو مساوی ہے نا۔ اگر 2 طہور ہوتے تب بھی حیض ہوتا، 3 طہور ہے تب بھی ہے، تو یا تو مساوی ہو یا اقل ہو۔ تو امام کس کے یہاں ہے؟ امام محمد کا جو مذہب ہے، یہ 6 دن حیض کہلائیں گے۔ باقی یہ چیز یہاں کہیں نہیں پائی جا رہی نا، احاطہ دم والی شرط یہاں، احاطہ دم اگر پایا بھی گیا تو نصاب والی شرط پہلے نہیں پائی گئی، اور یہاں نصاب والی شرط پائی گئی بھی تو طہور کے مساوی یا عقل ہونے کی شرط نہیں پائی گئی، تو امام محمد کے یہاں یہ 6 دن کیا کہلائیں گے؟ حیض کہلائیں گے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے مساوی ہوں 2 دموں کے یا اس سے کم ہو، اذا سارا دمن عندہ، جبکہ ان کے نزدیک دم فَإِنْ وُجِدَ فِي عَشْرَةٍ وَفِيهَا، اب اسی عشرہ میں یہاں سے لیجئے، یہاں سے 10 نے شمار کیجئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہاں سے لیں آپ، 1 ہے نا، 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہاں تک لے لیجیے، اس لکیر سے اس لکیر تک عشرہ ہو گیا، ٹھیک۔ اب یہاں پر اس کی طرف 2 دم ہے اور یہاں 1 دم ہے، لہذا یہ بھی کس کے حکم ہو گیا؟ دم ہی کے حکم ہے، تو یہ دم حکمی ہوا، ٹھیک۔ اب یہاں دیکھیں آپ، یہ 2 دن 3 دن طہور ہے، 1 دن دم ہے، تو یہ اگر دیکھیں ہم تو اس دم حکمی کو اگر ہم دم شمار کر لیتے دم حقیقی، تو کئے دم ہو گئی ہے؟ 6 دم ہو گئے نا، 6 دن دم ہو گیا، یہ بھی دم یہ بھی دم، اور یہ بھی کس میں ہو گئے؟ دم ہی کے حکم ہے، اگرچہ حکمی ہے یہ، اور یہ بھی دم، تو 3 دن دم حقیقی اور 3 دم حکمی، لہذا 6 حکمی ہو گیا۔ اگر ان کو ہم کیوں شمار کرتے ہیں تو یہاں سے لانے کے بعد یہ اس میں شامل ہو جائیں گے، دم حقیقی کو اگر شمار کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ کئے دن کا ہے؟ 1 2 3 3 دن ہے نا، تو یہ یہاں 1 دم یہاں 1 دم، تو یہ دم طہور زیادہ ہو گیا نا، مساوی عقل تو رہا نہیں، ان 2 دموں کے درمیان یہ دم احاطہ تو کیے ہوئے ہے، مگر یہ دم نہ تو نصاب کو پہنچ رہا ہے اور نہ طہور سے کے مساوی ہے، بلکہ دم طہور کے عقل ہے، ہونا کہتا ہے طہور عقل ہوتا یا مساوی ہوتا، اور یہاں دم عقل ہو گیا، لیکن جب اس دم کو ہم دم حقیقی مان لیں تو اب یہ 3 دن کا طہور ہے نا، تو اب یہاں 6 دن کا دم ہو گیا، 3 دن کا طہور پھر 1 دن کا دم، تو بتاؤ یہ مغلوب ہو گیا کہ نہیں؟ اگر اس کو ہم دم کو دم حکمی کو حقیقی مان لیتے ہیں تو اب 6 دم ادھر ہو گئے، 1 دم آخر میں ہے، تو 7 دم ہو گئے، اور 7 دموں کے بیچ میں 3 دم یہ ہیں، 3 طہور، تو اب 3 طہور مغلوب ہو گیا نا۔ اگر اس کو حقیقی شمار کر لیتے ہیں، یعنی حکمی کو حقیقی کے ساتھ مان لیں، تو اب یہ عقل ہو گیا کہ نہیں؟ تو اب ایسی صورت میں یہاں سے یہاں تک یہ بھی تو دم ہی ہو گیا نا، تو اب ان کے نزدیک دم ہوا، حقیقی ماننے کی صورت میں یہ مغلوب ہو جائے گا، حقیقی نہ مانے اسے تو مغلوب نہیں ہوگا، تو اس حقیقی ماننے کی صورت میں یہ عشرہ اب ان کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ یہ 6 دن کیا ہو جائیں گے؟ حیض ہو جائیں گے۔ سنو، پھر جب یہ دم ہوگا ان کے نزدیک، وَإِنْ وَجِدَ فِي عَشْرَةٍ، پھر اسی عشرے میں پایا گیا، ہوا فیہا طہر آخر، جس میں طہر آخر ہے، یہ طہر آخر ہے نا، اسی عشر میں پایا جا رہا ہے، یہ طہر آخر ہے، تو یغلب الدمین،
تو یہ دونوں دم غالب ہو جائیں گے کس پر؟ طہر پر. ان تینوں طہر پر یہ دونوں دم غالب ہو جائیں گے. المحیطین بہی، وہ دونوں دم جو محیط ہیں، ادھر یہ احاطہ کیے ہوئے، ادھر یہ دو میں احاطہ کیے ہوئے ہیں، جب انہیں ہم مان لیتے ہیں تو ان تینوں طہروں پر یہ غالب ہو جائیں گے. ٹھیک. لیکن یسیر مغلوباً ان عدہ ذالک الدم الحکمی، لیکن ان کو اگر دم حکمی ہے مانے تو یہ مغلوب نہیں ہوں گے بلکہ یہ غالب ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہاں دم 2 ہی دن تو ہیں اور یہاں 1 ہے، یہاں 2 ہیں اور یہاں 1 ہے. اب یہاں پھر 1 آ گیا تو اس کو اگر ہم نہیں مانتے تو ایک دم یہ اور یہ غالب ہو گیا طہر. تو طہر مغلوب اس وقت ہوگا جب ہم ان حکمی کو حقیقی مانتے ہیں، اور اگر اس کو حکمی ہی مانتے ہیں تو طہر غالب رہے گا اور دم کیا ہو جائے گا؟ مغلوب ہو جائے گا. دیکھیے عبارت. اور اگر اسی اشر میں پائے گا جس میں طہر آخر ہے، ٹھیک ہے نا، تو یغلب الدمین، تو یہ دونوں دم کیا ہو جائیں گے؟ جس میں حقیقی ہم نے مان لیا حکمی کو تو یہ دونوں غالب ہو جائیں گے محیطین. لیکن یسیر مغلوباً، لیکن یہ دم کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب ہو جائیں گے. ان عدہ ذالک الدم الحکمی، اگر اسے دم حکمی ہی شمار کیا جائے، دم حکمی شمار کیا جائے. فإنہ یعد، اس لیے کہ اس کو اگر دم شمار کرتے ہیں، حتی یجعل الطہر الآخر، یہاں تک کہ وہ دوسرا طہر حیض ہو جائے گا. دوسرا طہر بھی کیا بن جائے گا؟ حیض بن جائے گا. الا فی قول ابی سہیل، لیکن ابو سہیل کے قول میں وہ حیض نہ بنے گا. دیکھیے جب ان 3 کو ہم مان لیتے ہیں، یہ یہاں سے آیا نا یہ 3، جب انہیں ہم مان لیتے ہیں تو 3 یہ اور 3 یہ 6 ہو گیا نا، اب حقیقی ہو گیا. اب یہ مغلوب ہو گیا طہر. لیکن اسے ہم حقیقی نہ مانیں تو کون سا دم بچا؟ اس اشرے میں صرف ایک دم بچا اور ایک دم یہ بچا، تو اب دم مغلوب ہو گیا، طہر غالب آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ طہر مطلب ہے شمار نہیں ہوگا. البتہ آخر والی جو صورت ہے ابن سہیل والی، ابن سہیل میں یہ ہے کہ یہ ایک دم ہے اور یہ 2 طہریں ہیں اور پھر یہ ایک دم ہے. یہ 4 دن آخر والے جو ہیں ان کے ہیں یہ صرف 4 دن حیض ہوں گے، اس لیے کہ دم حقیقی یہاں یہ ہے اور دم حقیقی ہی کے بالکل مساوی ہے طہر بھی. یہاں دم حکمی کو حقیقی مانا تب دم غالب ہوا اور طہر مغلوب، اور یہاں ہم دم حقیقی ہی کو دیکھ رہے ہیں تو مساوی ہے. تو امام سہیل کے یہاں، ابو سہیل کے یہاں صرف یہ 4 دن حیض شمار کیے جائیں گے. کون سے 4 دن؟ یہاں سے 1 2 3 4، اس لیے کہ ان میں دم احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو دم حقیقی ہے وہ مساوی ہے طہر کے. طہر غالب نہیں ہے بلکہ طہر کیا ہے؟ مساوی. یہ صورت کہ 2 طہر 2 دموں کے درمیان ہو، یہاں سے لے کے پیچھے تک کہیں نہیں ہے، طہر غالب ہے. اور یہاں بھی اس وقت غالب ہو رہا ہے جبکہ ہم حکمی کو حقیقی مان لیتے ہیں، ورنہ نہیں. تو امام سہیل کے یہاں کیا شرط ہے کہ وہ دم حقیقی ہو اور مساوی ہو طہر کے، تب حیض ہوگا. تو ان کے ہاں یہ صرف آخری 4 دن کیا ہوں گے؟ حیض شمار ہوں گے. چلیے صاحب، فَإِنَّهُ يُعَدُّ دَمًا حَتَّى يُجْعَلَ الطَّهْرُ الْآخَرُ حَيْضًا، تو اب اس کو بھی دم شمار کیا جائے گا یہاں تک کہ طہر آخر کیا ہو جائے؟ حیض بن جائے. الا فی قول ابی سہیل، مگر ابو سہیل کا جو قول ہے اس میں نہیں ہوگا. اس میں تو یہ حیض اس وقت بنے گا جبکہ دم حقیقی مساوی ہو کس کے؟ طہر کے. اور وہاں دم حقیقی مساوی نہیں ہو رہا، دم حکمی کو حقیقی مان لیتے ہیں تو مساوی ہو رہا ہے. ولا فرق بین کون الطہر الآخر مقدما علی ذلک الطہر او مؤخرا، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ طہر آخر مقدم ہو اس طہر پر یا اس سے مؤخر ہو. یعنی یہ دم طہر آخر جو ہے یہ پہلے آ جائے یا طہر آخر بعد میں آ جائے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا جی. وعند الحسن ابن زیاد الطہر الذی یکون ثلاثۃ او اکثر یفصل مطلقا، لیکن حسن ابن زیاد کے نزدیک وہ طہر جو 3 دن کو ہو، کون سا طہر؟ 3 دن کا ہو یا 3 دن سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، وہ مطلقاً فاصل ہوگا. کس کے نزدیک؟ امام حسن بن زیاد کے نزدیک. وہ کہتے ہیں کہ اگر طہر 3 دن کا ہے یا 3 دن سے زیادہ کا ہے تو مطلقاً فاصل ہے.
وہ طہر ہی کا حکم ہوگا. یعنی ایک عورت کو 3 دن خون آیا اور 3 دن خون آ کر کے پھر 3 دن وہ پاک رہی، تو جو 3 دن کا طہر ہے یہ فاصل ہوگا، یہ 3 دن کا طہر فاصل ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ طہر کے لیے 3 دن سے کم ہونے کا اگر ہے تب تو طہر مطلب اس میں فساد ہوگا، اور اگر 3 دن سے زیادہ ہو گیا تو اس میں فساد نہیں ہوگا. اور امام حسن بن زیاد کے نزدیک وہ طہر جو 3 دن یا اس سے زیادہ ہو فاصل ہوگا مطلقاً. فہذہ ستۃ اقوال، لہذا یہ 6 اقوال ہوئے. امام ابو یوسف کا ایک قول تو امام کا آخری قول ہے، امام محمد کی ایک روایت تو امام یوسف کی روایت ہو گئی، ایک امام محمد کی روایت 2، ایک ابن مبارک کی روایت ہو گئی 3، ایک امام محمد کا مذہب ہو گیا 4، ایک ایک ابو سہیل اور ایک حسن بن زیاد. یہ کہتے ہیں یہ اقوال 6 یا صور 6 قد ذکر ان کثیرا من المتقدمین والمتاخرین افتوا بقول محمد. اور کتب فقہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اکثر متقدمین و متاخرین نے امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا ہے. امام محمد کا قول یہ تھا، امام محمد کی روایت نہیں بلکہ امام محمد کے قول پر. ان کا قول کیا تھا کہ احاطہ دم بھی ہو اور احاطہ دم کے ساتھ ساتھ وہ نصاب کو بھی پہنچتا ہو. چلیے اب اتنا رہنے دیجئے، ابھی پوری طور پر ذہن میں بات بیٹھی نہیں ہوگی، اسے پھر دیکھنا، نقشے کو پھر ملانا اور پھر کل آ کر کے اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو پھر سمجھنا، تب جا کے کام بنے گا. ٹھیک ہے.